السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جین کیا ہوتی ہے۔ اس کی ڈیفینیشن تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن کنسیپٹ بہت کم لوگوں کی کلیئر ہوتی ہے کہ جین کیا چیز ہوتی ہے۔ ڈیفینیشن کے مطابق ہیریڈیٹی کی ایک بیسک یونٹ جین ہوتی ہے، یعنی وراثت میں کریکٹرز کا پیرنٹ سے آف سپرنگز میں ٹرانسفر ہونا۔ ان کے لیے جو ریسپانسبل ہوتا ہے وہ جینیٹک مٹیریل ہوتا ہے یا کروموسوم ہوتے ہیں، اور جینیٹک مٹیریل کی جو اکائی ہوتی ہے اس کو جین کہتے ہیں۔ جین کو مختلف نام مختلف لوگوں نے اپنے اپنے دور میں دیے تھے۔ ڈارون نے جیمیول کا نام دیا تھا، اس کے بعد مینڈل نے ایلیمنٹ کا نام دیا تھا، اور کورنز نے فیکٹر کا نام دیا تھا، ڈی ویریز نے انجین کا نام دیا تھا، اور پھر لاسٹ میں ویلہلم نے جین کا نام دیا تھا۔ ہم یہاں ایک کروموسوم لیں گے، اس کروموسوم کے اندر یہ ڈبل سٹینڈرڈ ڈی این اے مالیکول موجود ہے۔ اس کو جب ہم باہر نکال کے یہاں ڈرا کریں گے تو کچھ اس طرح سے ایک سٹرکچر ہمیں دکھائی دے گا۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ڈی این اے مالیکول ہے، اور اس میں ایک بلیک کلر سے میں نے ڈرا کی ہے، اور اس دوسرے سٹرینڈ کو بلو کلر سے میں نے ڈرا کی ہے۔ تو اس بلیک میں سے ایک چھوٹے سے سیگمنٹ کو کاٹ کر کے یہاں لکھیں گے تو اس میں مختلف نیوکلیوٹائڈ ہمیں نظر آئیں گے۔ نیوکلیوٹائڈ کیا ہوتی ہے؟ نیوکلیوٹائڈ جو ہے مختلف ٹائپ کے بیسس ہوتے ہیں: ایڈینائن، گوانین، تھائمین اینڈ سائٹوسین، اور یہاں پر نیچے تھائمین کی جگہ آر این اے میں یوراسل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب کسی بیس کے ساتھ فاسفیٹ اور شوگر مل جائے تو یہ بیس ایک نیوکلیوٹائڈ بن جاتا ہے، یعنی ایڈینائن ایک بیس ہے، اور اس کے ساتھ فاسفیٹ اور ایس یا شوگر کو جب ہم ایڈ کریں گے تو ان تینوں کو ہم نیوکلیوٹائڈ کا نام دیں گے، اور نیوکلیوٹائڈز میں یہ ایڈینائن نیوکلیوٹائڈ ہوگی، اور باقی بھی اس طرح ہم ڈسکس کر سکتے ہیں: گوانین نیوکلیوٹائڈ، سائٹوسین نیوکلیوٹائڈ، تھائمین نیوکلیوٹائڈ، یہاں پر یوراسل نیوکلیوٹائڈ۔ اچھا، دوبارہ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ یہاں سے ایک چھوٹے سے سیگمنٹ کو میں نے کاٹ کر کے یہاں لکھا۔ اس میں نیوکلیوٹائڈ کی سیکوینس یہ آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ اس کا جو کاؤنٹر پارٹ ہوتا ہے میسنجر آر این اے پر، یعنی چونکہ میسنجر آر این اے ٹرانسکرپشن کے پروسیس کے دوران یہاں آ کر اس کی کاپی کرے گا، یہاں سے اس کو ہدایات ملیں گے پروٹین یا امینو ایسڈ کے لیے، تو جب میسنجر آر این اے اس کا سامنا کرے گا تو یہ جو نیوکلیوٹائڈ کی سیکوینس ہے اسی کے مطابق یہاں پر ایک ترتیب آئے گی نیوکلیوٹائڈز کی، تو یہ ہوتا ہے ٹرانسکرپشن۔ پھر اس کے بعد میسنجر آر این اے اس انفارمیشن کو آگے ایک امینو ایسڈ کی شکل میں ریپرزینٹ کرے گا، یعنی یہ انفارمیشن آگے جا کے ٹرانسلیشن کے پروسیس میں ٹرانسفر آر این اے کی موجودگی میں ایک امینو ایسڈ ریپرزینٹ کیا جائے گا، اور وہ امینو ایسڈ کسی اسپیسیفک پروٹین میں ایک خاص لوکیشن پر اس کو فٹ کیا جائے گا، تو اسی طرح سے ایک اسپیسیفک پروٹین بن جائے گا یا ایک اسپیسیفک انزائم بن جائے گا، اور وہ انزائم پھر آگے ریپرزینٹ کرے گا ایک ٹریٹ کو، جیسا کہ پی پلانٹ میں آلریڈی ہم ٹالنس اور ڈوارفنس ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو پورا پروسیس جو ہوتا ہے وہ جین کے انڈر کنٹرول ہوتا ہے، اور جین ڈی این اے کے اندر ہوتا ہے۔ یہ جین نیوکلیوٹائڈ کی ایک سیکوینس ہوتی ہے، یہ انسٹرکشنز دیتی ہے ایم آر این اے کو، اور ان انسٹرکشنز کے مطابق ایم آر این اے پھر آگے جا کر ٹی آر این اے کی موجودگی میں ایک اسپیسیفک امینو ایسڈ کو لا کے پروٹین سنتھیسس میں ایک اسپیسیفک پوزیشن پر فٹ کرتی ہے، اور اسی طرح سے ایک ڈیزائرڈ پروٹین بن جاتا ہے یا ایک ڈیزائرڈ انزائم بن جاتا ہے، اور پھر وہ پروٹین یا انزائم آگے
ایک ٹریٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہ سٹارٹ ہم نے جین سے لی، اور جس طرح ہم ٹالنس کے لیے کیپٹل ٹی یوز کرتے ہیں، ڈوارفنس کے لیے ہم اسمال ٹی یوز کرتے ہیں، اور اس طرح ہیٹروزائگس پی پلانٹ کے لیے ہم کیپٹل اور اسمال ٹی کو آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو یہاں پر دوبارہ میں نے لکھا ہے کہ یہ دو ہومولاگس کروموسوم ہیں، یہاں پر کیپٹل ٹی موجود ہے اور یہاں پر اسمال ٹی موجود ہے۔ یہ دونوں کیپٹل بھی ہم لکھ سکتے ہیں، یہ دونوں اسمال بھی لکھ سکتے ہیں، اور اسی ہیٹروزائگس کنڈیشن میں بھی ہم ان کو لکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ جو ڈسکشن ہم نے ابھی اسٹیپ وائز کی، یہ صرف ایک ایلیل کی بات ہو رہی تھی جو کہ جین کی ایک فارم ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اس کے ڈیفینیشن کے متعلق کہ اسپیسیفک سیکوینس آف نیوکلیوٹائڈ ہوتی ہے، یہ مختلف نیوکلیوٹائڈ ہیں اور ان کے جو سیکوینس ہوتی ہیں یہ ایک خاص سیکوینس میں موجود ہوں گے ڈی این اے پر، اور یہ ڈٹرمین کریں گے اسپیسیفک امینو ایسڈ کو، اور وہ امینو ایسڈ ایک خاص لوکیشن پر فٹ ہوگا پروٹین میں۔ تو صرف ایک امینو ایسڈ سے تو پروٹین نہیں بنتا، بلکہ بہت سارے جین ہوں گے۔ یہاں پر ان جین کی جو سیکوینس ہوتی ہے نیوکلیوٹائڈ کی، وہ ایم آر این اے پر آئے گا۔ ایز اے ریزلٹ بہت سارے امینو ایسڈ بنیں گے، وہ امینو ایسڈ آپس میں ایک خاص ترتیب سے ارینج ہوں گے، ایک پالی پیپٹائڈ بنے گا جس کو پروٹین انزائم کہتے ہیں، اور پھر وہ آگے جا کے اسپیسیفک ٹریٹ یا کریکٹر کو ریپرزینٹ کریں گے۔ تو اسی طرح سے جین کو ہم کنسیپچولی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ سیورل نیوکلیوٹائڈ کی ایک اسپیسیفک سیکوینس ہوتی ہے اور ایک خاص ٹریٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور یہ پیرنٹس سے آفسپرنگز میں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ جین کیا ہوتی ہے، اور یہ تھا اس کی ایکسپلینیشن۔ اوکے، تھینک یو۔